حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا آخر لأخريته والباقي بعد فناء الخلق الذي قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهم الأقسام فتبارك الله الملك العلام. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الملقب بطه وياسين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات على محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں آج کی اس پرمسرت شب یعنی شب بعثت یا شب عید مبعث اور شب معراج کی مبارکباد اپنی طرف سے اور آپ سبھی مومنین کی طرف سے مومنات کی طرف سے فرزند حضرت نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا و مولانا حجت ابن الحسن المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت بابرکت میں اس مبارک شب کی تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد تمام علماء کرام مراجع اعظام کی خدمت
بابرکت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پھر اپنی طرف سے آپ سبھی حضرات کو اس پر مسرت موقع کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ شب مبعث ہے اور شب معراج بھی، تو یہ خوشی کی رات ہے، عظمتوں کی رات ہے، برکتوں کی رات ہے، بڑی عظیم شب ہے یہ ہر اعتبار سے۔ اور ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں وہ اس رات کی خوشی کو منانے کے لیے ایک محفل کی شکل میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ مجلس میں اور محفل میں تھوڑا فرق ہوتا ہی ہے، تو مزہ بھی اسی وقت آئے گا، لوگ تو آہستہ آہستہ بڑھتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم جو لوگ ہیں وہ اس طریقے سے سنیں کہ محفل سن رہے ہیں اور اچھے طریقے سے، کیونکہ خوشی کی رات ہے، برکتوں کی رات ہے، ہنسنے ہنسانے میں بھی کوئی ادب کے دائرے میں مذائقہ نہیں ہے، ادب کے دائرے میں، احترام کے دائرے میں، اس رات کی عظمت کے دائرے میں۔ بہرحال آپ اس رات کی عظمت پر اور اس رات کی عظمت کے لیے اور اس رات کے موقع پر سب مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ میں نے اس آیت شریفہ کو اس لیے منتخب کیا یہاں کے لیے، یعنی اس لیے میں نے اس کو سرنامہ کلام قرار دیا کہ اس میں بعثت کا ذکر بھی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث، وہ اللہ وہ ہے جس نے مبعوث فرمایا، کسے؟ هو الذی بعث فی الامیین، امیین میں مبعوث فرمایا، رسولا منہم، ایک رسول کو، یتلو علیہم آیاتہ، اس رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں پر آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بہرحال بعض لوگ کبھی کبھی جذبات میں برادران کہہ دیتے ہیں کہ صاحب آپ تو جو ہیں وہ صرف اور صرف علی کو مانتے ہو اور نبی کو تو آپ نہیں مانتے۔ خیر وہ الگ چیز ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ہمارا اس میں بہرحال کہنا یہ نہیں ہے کہ کون کسے مانتا ہے اور کون کتنا مانتا ہے، لیکن صرف زبانی کہنے سے کام نہیں چلتا کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، یہ تو زبان ہے، جدھر چاہے چلا لیجئے، کسی کو کچھ بھی کہہ دیجئے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب رات ہو رہی ہے، دن کہہ دیجئے کہ دن ہو رہا ہے، کوئی کیا کر لے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ صرف ماننا ہے یا بس کہنا ہے، تو صحیح ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی صحیح کہہ رہے ہوں، ممکن ہے کہ ان کا بھی نظریہ ہمارے بارے میں صحیح ہو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے جیسا وہ مانتے ہیں، ہم ایسا نہیں مانتے جیسا وہ مانتے ہیں۔ جب انہوں نے اس آیت شریفہ کو پڑھا، امیین کا ذکر پڑھا، تو وہ مشتبہ ہو گئے اور کہا کہ امیین میں رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے ہے، لہذا رسول بھی امی ہے، جی لہذا رسول بھی، یعنی امی یعنی ان پڑھ، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ تو ٹھیک ہے،
اگر رسول کو آپ ان پڑھ مانتے ہو تو ہم تو رسول کو ان پڑھ نہیں مانتے. آپ اگر رسول کو ان پڑھ مانتے ہیں تو یہ بات صحیح ہے, ہم ان پڑھ نہیں مانتے. اگر آپ رسول کریم کو ایک عام بشر مانتے ہو تو ہم تو نبی کریم کو سید البشر مانتے ہیں. ہم تو نبی کریم کو سید المرسلین اور سید النبیین مانتے ہیں. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ نبی غلطی کر سکتا ہے تو ہم تو نبی کو معصوم مانتے ہیں. ہم تو نبی کی عصمت کے ہر وقت قائل ہیں. نبی کی زندگی میں شک نہیں نکالتے کہ اگر تبلیغ کر رہا ہے تو معصوم ہے, تبلیغ نہیں کر رہا ہے تو غلطی ہو سکتی ہے. ہم یہ شک نہیں نکالتے کہ جان کے غلطی ہوتی ہے یا مدن غلطی ہوتی ہے, بھولے سے غلطی نہیں, ہم معصوم مانتے ہیں. تو بعض برادران کو یہ اشتباہ ہوا کہ امیین سے مراد یعنی امیین میں بھیجا منہم جو انہی میں سے تھا. برادران کو اشتباہ ہو گیا, جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر برادران یا وہ لوگ جو نبی کریم کو دلیل دیتے ہیں نبی کریم کے بارے میں کہ وہ ان پڑھ تھے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, دلیل یہ کہ اس آیت میں دیکھ لیجئے صاحب کہ اللہ عز و جل نے صاف فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. بھئی امیین کہا, صاف کا امیین میں بھیجا جو انہی میں سے تھا. تو ہماری گزارش حضرات سے یہ ہے کہ یہ چھوڑیے, آپ اسی آیت پہ آ جائیے, ہم کہیں نہیں جائیں گے. قرآن کریم کا کمال یہ ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں, اور تفسیر 3 طریقے کی ہوتی ہے. میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں. ایک تفسیر ہوتی ہے قرآن کی تفسیر القرآن بالقرآن, جو قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے ہوتی ہے. دوسری تفسیر تفسیر القرآن بالحدیث, قرآن کریم کی تفسیر حدیث شریف کے ذریعے. اور تیسری تفسیر القرآن بالرائے, رائے کے ذریعے. تو سب سے افضل اور بہتر جو تفسیر ہے وہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن, قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم ہی کے ذریعے, یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی لیجئے. اور جو بعد میں دوسرے مقام پہ آتا ہے تفسیر القرآن بالحدیث بالروایات, یعنی قرآن کریم کی تفسیر روایات کے ذریعے. اور جو تیسرے نمبر پر آتی ہے سب سے بیکار تفسیر ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے, تفسیر قرآن بالرائے, اپنی رائے, اپنے نجی پرسنل رائے کے اعتبار سے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اگر قرآن کریم کو پڑھ لیتے اور قرآن کریم آپ کی حلق سے نیچے اتر جاتا, صرف زبانوں پہ نہ رہتا اور حلق اور دل کے نیچے دل میں پہنچ جاتا, تو آپ یہ نہ کہتے نبی ان پڑھ ہے, دلیل یہ نہ پیش کرتے. کیونکہ اسی آیت شریفہ میں آپ دیکھ لیجئے هو الذی بعث فی الامیین رسولا, وہ اللہ وہ ہے جس نے رسول بھیجا امیین میں, منہم جو انہی میں سے تھا, لیکن یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, لیکن یہ ان میں سے ضرور ہے مگر جاہل نہیں ہے. کیوں؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے یہ. تو تعلیم دینے والا کہ ان پڑھ ہوتا ہے کہ جاہل ہوتا ہے, پڑھا لکھا نہیں ہوتا. یعنی آپ اب توجہ دیجیے گا, یعنی ہم جب اپنے چھوٹے سے بچے کو جب وہ بولنے لگتا ہے تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو اسکول بھیجا جائے, اسکول اچھے سے اچھا تلاش کیا جائے, بڑھیا سے بڑھیا بہترین اسکول. اور اب ہم مشورہ دیں کہ بھائی دیکھیے فلاں اسکول ہے, بہت اچھی بلڈنگ ہے, اے سی بھی اس کے اندر ہے, سیٹیں بہت اچھی ہیں بچوں کے لیے, بہترین گیٹ ہیں, بہترین ونڈوز ہیں, بہترین عمارت ہے اور بہترین اے سی چلتی ہے, بڑے اچھا سجا ہوا خوبصورت اسکول ہے, کہ پھر تو بہت اچھا ہے, مگر سن لیجئے, رک جائیے. لیکن جو وہاں ٹیچر ہیں وہ کمزور ہیں, جو ٹیچر ہیں وہ کمزور ہیں. اے سی تو ہے وہاں, سیٹیں تو اچھی ہیں, منظر تو اچھے ہیں بنے ہوئے, لیکن ٹیچر کمزور ہیں, وہ ذرا تھوڑے پڑھ لکھے نہیں ہیں. انصاف سے بتاؤ بھیجو گے؟ بولیے بھائی, محفل ہے, بولیے. کوئی بھیجے گا اپنے بچے کو اس اسکول میں؟ کیا وہاں دیواریں دکھلانی ہیں یا بلڈنگ وہ صاحب کہہ رہے مولانا ہمیں بلڈنگ نہیں دیکھنی ہے, ہمیں تعلیم چاہیے, ہمیں بلڈنگ نہیں دیکھنی, ہمیں اے سی نہیں دیکھنی, ہمیں سیٹیں نہیں دیکھنی. جو مین ہمارا ہدف ہے وہ تعلیم ہے. اور تعلیم کیا آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹیچر اچھے نہیں ہیں, استاد اچھے نہیں ہیں, تو ہم ماں نہیں بھیجیں گے اپنے بچے کو. تو آپ تو توجہ دیجیے گا, آپ تو اپنے چھوٹے سے بچے کو اے بی سی ڈی سیکھنے کے لیے
ABCD سیکھنے کے لیے چھوٹے سے بچے کو جس پہ بولا بھی صحیح نہیں جاتا تلاش کر رہے کہ بلڈنگ اچھی نہیں چاہیے، استاد ٹیچر پروفیسر اچھا چاہیے ہمیں، ورنہ ہم نہیں بھیجیں گے۔ تو جب آپ چھوٹے سے بچے کو کسی جاہل کے حوالے نہیں کرتے تو پروردگار عالم جو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ماں باپ بھی اتنی محبت نہیں کرتے، وہ پوری امت کو کسی ان پڑھ کے حوالے کیسے کر سکتا ہے؟ یہ مشکل پیدا یہ ہوئی کہ صرف قرآن زبان تک رہا، اور جب قرآن زبان تک رہے گا تو یہی ہوگا، ورنہ یہی آیت جس سے دلیل بنا رہے ہیں اللہ علیہ باللہ کہ نبی ان پڑھ تھے، وہی آیت کہہ رہی ہے کہ معلم تھے، ان پڑھ نہیں معلم تھے، معلم تھے۔ کیا کانٹوں کے بیچ میں گلاب نہیں ہوتا؟ اگر امیین میں ہے، ان پڑھوں میں ہے، تو کیا وہ بھی ان پڑھ ہے؟ کانٹوں کے بیچ میں کانٹوں کے بیچ میں گلاب ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کانٹے الگ ہیں، گلاب الگ ہے، ان کا کام چبھنا ہے، اس کا کام خوشبو دینا ہے جی۔ اور کس نے کہا؟ کیسے ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ جو ایسی گفتگو کرتے ہیں وہ خود ان پڑھ ہیں، کیونکہ مناسبت بھی ہے، کل جو یعنی عید مبعث ہے، سب سے پہلی وحی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، سب سے پہلی پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے، جا کے سنیے گا انشاءاللہ، مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ نبی کریم کے فضائل ہیں، سلام اللہ علیہ وآلہ الطاہرین۔ جب سب سے پہلے وحی نازل ہوئی تو کیا ہے؟ سب سے پہلی وحی پوری امت مسلمہ متفق ہے اس بات پر، سب سے پہلی وحی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ کیا سب سے پہلی وحی؟ سب سے پہلی وحی۔ یہ بچے بیٹھے ہیں، میں ان سے کہوں یہ لو اور پڑھو، آپ کہیں گے مولانا آپ تو بہت سمجھدار انسان تھے، آپ کو کیا ہو گیا؟ میں کسی بچے کو اٹھاؤں اور کہوں کہ بھائی یہ میری جیب میں زیارت عاشورہ سے پڑھیے، تو آپ بھی کہیں گے مولانا آپ تو حوزے میں تعلیم دیتے تھے، ہم تو آپ کو سمجھدار مانتے تھے جی، آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس بچے کو اٹھا کے جو ہے وہ زیارت عاشورہ دے دی؟ یہ تو جانتا ہی نہیں پڑھنا، یہ پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ سب مجھے کہیں گے مولانا آپ نے صحیح نہیں کیا، یہ تو جانتا ہی نہیں ہے۔ یعنی عقل انسانی اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ کسی ان پڑھ سے کہا جائے کہ پڑھو۔ دیکھیے میں آپ کو اور واضح کر دوں، عربی زبان میں دو لفظ آتے ہیں اس کے لیے، ایک آتا ہے درس، درس ہوتا ہے جو پڑھایا جاتا ہے، کلاس درس، اور ایک ہوتی ہے قرات، درس وہ پڑھتا ہے جو پڑھنا نہیں جانتا۔ بھئی سمجھیے آپ، درس اس کے لیے کہا ہے، ادروس اسے کہا جاتا ہے جو پڑھنا نہیں جانتا، ادروس جو عرب میں رہے وہ جانتے ہیں، ادروس پڑھئے، لیکن اقرا اسے کہا جاتا ہے جو پڑھنا جانتا ہو۔ تو اگر میں کسی ایسے ان پڑھ بچے کو دے دوں کہ اسے پڑھو اور کہوں اسے پڑھو، تو سب کہیں گے کہ مولانا آپ نے انصاف نہیں کیا، اس بچے کو کیوں دے دیا، کیوں کہہ دیا کہ پڑھو جب یہ پڑھنا نہیں جانتا؟ تو انصاف سے بتائیے، اگر نبی کریم پڑھنا نہیں جانتے تھے تو مولا عز و جل نے کیوں کہا اے میرے حبیب پڑھو؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اپنے رب کے نام سے پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو، اس نے قلم کی تعلیم دی، وہ سکھایا جو نہیں جانتا۔ تو کسے سکھایا؟ کوئی ہے جو دعویٰ کرے آپ اللہ کے یہاں پڑھ کے آئے کیا؟ کوئی کہے گا پوری امت مسلمہ بتائے وہ اللہ کے یہاں پڑھ کے آئے؟ کسے سکھایا اللہ نے؟ کسے سکھایا؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے سکھایا اللہ نے؟ لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم،
اللہ نے سکھایا پڑھایا وہ جو نہیں جانتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مل انسان لمل انسانا معلم یعلم، یعنی مولا عز و جل بتانا چاہتا ہے کہ میں نے پہلے ہی دن وحی کے شروع ہی میں اپنے نبی سے یہ کہہ کے بتا دیا کہ پڑھو کہ امت مشتبہ نہ ہو. یہ تمہارے طریقے سے کمر پہ بستہ ڈال کے کالج نہیں جائے گا، اس کو ہم نے پڑھا کے بھیجا ہے. اس کو ہم نے پڑھا کے بھیجا ہے. اور اشتباہ کہاں سے ہوا؟ اشتباہ کیونکہ میں نے ابھی بات کہی تھی کہ یہ کہنے والا خود چکا ان پڑھ ہے. بسم اللہ الرحمن، سورہ نحل، سورہ نحل آیت نمبر 78، سورہ نحل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب تم پیدا ہوئے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے. توجہ دیجیے گا، جب تم پیدا ہوئے تو کچھ نہیں جانتے تھے. جب تم پیدا ہوئے، جب تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں کچھ نہیں پتا تھا. لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے. تو اب اس جاہل نے اپنے آپ اس آیت کو پڑھا تو سمجھا جو پیدا ہوتا ہے وہ کچھ نہیں جانتا. جو پیدا ہوتا ہے وہ کچھ نہیں جانتا. ارے اور پڑھ، تھوڑا آگے بڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. نہیں توجہ دے رہے ہیں، محفل ہے نا، اگر محنت کر رہا ہوں تو آپ بھی تھوڑی محنت کریں انشاءاللہ. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. جب تم پیدا ہوئے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا، سورہ نحل آیت نمبر 78. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب تم پیدا ہوئے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان وہ رحمان ہے. الرحمن علم الانسان، انسان کو تعلیم دی. علم القرآن خلق الانسان، کیا کی تعلیم دی؟ قرآن کی. تو کبھی آپ نے توجہ دی کہ کیا سورہ رحمان الرحمن علم القرآن خلق الانسان، پہلے تعلیم قرآن اور بعد میں خلقت انسان. بھائی نہیں پہنچے آپ لوگ، جائیں ایسے نہیں پہنچے، پہنچیں گے انشاءاللہ، پہنچایا جائے گا. بلکہ الرحمن وہ رحمان ہے. علم القرآن، میں آیت کو آگے پیچھے تو نہیں کر رہا ہوں نا، صحیح پڑھ رہا نا، آگے پیچھے تو نہیں کر رہا. پہلے کیا کہا کہ تعلیم قرآن اور بعد میں خلقت انسان. تو ذرا انصاف سے آپ بتاؤ، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کہے کہ صاحب جب میں پیدا ہوا تو پہلے قرآن جانتا تھا بعد میں پیدا ہوا؟ کوئی کہے گا؟ اچھا آپ نہیں، جو یہاں نہیں ہے گھر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے یا بعد میں دیکھیں گے یا سن رہے ہوں گے، وہ کوئی کہے کہ صاحب ہم پیدا ہوئے تھے ہم قرآن جانتے تھے؟ یا پوری امت مسلمہ میں کوئی کہے کہ ہم قرآن جانتے تھے جب پیدا ہوئے؟ کوئی ہے جو دعویٰ کرے؟ کوئی ہے؟ تو اس کا مطلب پھر تو آیت بے معنی رہ گئی. پھر تو آیت بے معنی رہ گئی کہ خلقت انسان بعد میں تعلیم قرآن پہلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن عبث نہیں کہتا، قرآن جھوٹ نہیں کہتا، قرآن حقیقت کہتا ہے. تو جب قرآن حقیقت کہتا ہے، پوری امت مسلمہ کا ایمان ہے، قرآن غلط نہیں کہتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پیدا بعد میں ہوئے، تعلیم قرآن پہلے نہیں ہے. جاگ کے صلوات پڑھیے، محفل والی صلوات پڑھیے، جاگ کے پڑھیے، جاگ کے باواز بلند صلوات. اور اب یعنی قرآن خطا نہیں کرتا، اشتباہ نہیں کرتا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. ترتیب دیکھیے، انسان کو پیدا، رحمان وہ ہے، تعلیم قرآن دی، پھر انسان کو پیدا کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے افراد ہیں جو پیدا بعد میں ہوئے، تعلیم قرآن پہلے آئی. اور یہ کوئی چھپی گئی بات نہیں ہے بلکہ سامنے کی بات ہے. خانہ کعبہ ہے، کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے، کوئی بچہ دنیا میں آیا ہے، اور اب وہ دنیا میں آنے کے بعد نبی کریم کی آغوش میں آیا، ہاتھوں پہ
آیا, چھوٹا سا بچہ ہے, نبی کریم کے چہرے کی زیارت کی, دیدار کیا, زیارت کی. ایک مرتبہ کہتا ہے یا رسول اللہ توریت کہو تو توریت سناؤں, زبور کہو تو زبور سناؤں, انجیل کہو تو انجیل سناؤں, اور قرآن کہیں تو قرآن سنا دوں. تعلیم دماغ میں ہے نا, مقصد بعثت ہی تعلیم ہے, مقصد بعثت ہی تعلیم. اقرا هو الذی بعث, کس لیے؟ تاکہ کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے. تو لہذا نبی کریم کی بعثت کتاب و حکمت کی تعلیم. کمال, علم کا کمال, علم ترقی ہے, علم بلندی ہے, علم کمال ہے, علم تقدم ہے, علم تطور ہے, علم ارتفاع ہے, علم ارتقاء ہے, علم بلندیوں پہ لے جاتا ہے. جہل پستی ہے, جہل ادنا ہے, جہل ناکامی ہے, جہل پستی ہے, ادنا ہے, دنی ہے, شنی ہے, بزی ہے, ناکارہ ہے, بیکارہ ہے. اس سے ضروری چھٹکارا ہے, اس سے ضروری چھٹکارا ہے. علم کا کمال دیکھیے آپ, علم کا کمال دیکھیں کس طریقے سے علم اپنے اندر اپنے لینے والے کو, اپنے حاصل کرنے والے کو, اپنے حامل کو کہاں تک لے جاتا ہے, کس حد تک بلند کر دیتا ہے کہ محفل سجی ہوئی ہے. جناب سلیمان بیٹھے ہوئے ہیں. قال ایھا الملا ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتینا مسلمین, یاتین مسلمین. کون ہے تم میں سے, علم کا کمال دیکھیے. ایھا المؤمنون ایھا المسلمون, علم سے چپک جاؤ. جس قوم اور امت کے نبی کی بعثت ہی تعلیم ہو, وہ قوم کیسے جاہل لے سکتی ہے؟ جس نبی کی تعلیم بعثت ہی تعلیم ہو, وہ قوم اور امت کیسے جائے لے سکتی ہے؟ کیا کہا, تم میں سے کون ہے جو اس کے عرش کو, تخت کو میرے پاس لے آئے اس سے قبل کہ انہیں یہاں لایا جائے. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. عفریت نے کہا, کھڑا ہو گیا. توجہ دیجیے گا, آخر والے سن رہے ہیں نا, تو ایک دفعہ صلوات پڑھ کے بتاؤ کہ ہاں سن رہے ہیں. عفریت کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میں لے آؤں گا, اے نبی سلیمان میں لے آؤں گا, اس سے قبل کہ آپ اپنے مقام سے کھڑے ہوں میں لے آؤں گا, اور میں بہت قوی ہوں اور امین بھی ہوں. کیا کہا, اس سے قبل آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں میں لے آؤں گا. یعنی بہت جلدی ہے, اس کا مطلب یہ انسان کتنی جلدی کھڑا ہو جاتا ہے اپنی جگہ سے, انسان اپنی جگہ سے بہت جلدی کھڑا ہو جاتا ہے, لیکن راضی نہیں ہوئے. قال الذی عندہ علم من الکتاب, اب وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. یا نبی اللہ, میں لے کے آتا ہوں اس سے قبل کہ آپ اپنی نگاہوں کو گھمیں, اپنی نگاہوں کو پھیریں. اپنی یعنی میں چشم زدن میں لا سکتا ہوں تختے بلقیس کو. کس نے کہا, جس کے پاس کتاب کا علم نہیں تھا, کتاب میں سے کچھ علم تھا. توجہ دیجیے گا, کتاب میں سے کچھ تھوڑا سا علم تھا. اس نے کہا میں لے کے آتا ہوں اس سے قبل کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں, نہیں بلکہ آپ پلک جھپکیں. کتنی جلدی کہ پلک جھپکیں, میں لے کے آتا ہوں. یہ کمال کس کا تھا, علم کا.
یعنی علم کا کمال یہ ہے کہ چشم زدن میں یمن گیا، تخت بلقیس اٹھایا، لاٹے سلیمان نبی کے پاس رکھ دیا، یہ علم کا کمال ہے۔ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ چشم زدن میں طے ہو گیا۔ تو اگر جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہو، وہ اگر پلک جھپکنے میں تخت بلقیس اٹھا کے لے آئے، اس کا یہ کمال ہے۔ تو اگر کسی کے پاس پورا کتاب کا علم نہیں بلکہ معلم کتاب ہو، کتاب کا علم نہیں، معلم کتاب ہو، کتاب کو پڑھانے والا اور تعلیم دینے والا ہو، اس کا عالم کیا ہوگا؟ اگر سلیمان کے لیے تخت بلقیس وہ لا سکتا ہے جس کے پاس صرف تھوڑا سا علم ہے کتاب سے، تو پلک جھپکنے میں وہ لا سکتا ہے۔ تو بس اب مجھے کہنے دیجئے کہ جو معلم کتاب ہے، صرف کتاب کا علم نہیں بلکہ معلم کتاب ہے، تو اس کا کمال کیا ہوگا؟ اس کا کمال یہی ہوگا کہ اگر جس کے پاس تھوڑا سا علم ہو، وہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ چشم زدن میں طے کر سکتا ہے، تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو تب اس کے کمالات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ عقلیں گھوم جائیں گی، نگاہیں پھر جائیں گی، عقل گھوم جائے گی۔ کیسے؟ اس لیے کہ اب اس کا کمال یہ ہے کہ بستر کی گرمی باقی رہے گی، زنجیر در ہلتی رہے گی، رات رکی رہے گی، ساعت رکی رہے گی۔ عالم یہ ہوگا کہ چشم زدن میں نہیں بلکہ پورے ساتوں آسمانوں کی سیر بھی ہوگی، نبیوں سے ملاقات بھی ہوگی، بستر گرم رہے گا، زنجیر در ہلتی رہے گی۔ اب اس کا کمال ہزاروں کلومیٹر کا نہیں ہوگا کہ وہ چشمے سے زدن میں طے کر لے، بلکہ زنجیر در ہلتی رہے گی، وضو کا پانی بہتا رہے گا، بستر کی گرمی باقی رہے گی، اور وہ زمین کا نہیں آسمانوں کی سیر کر کے آ جائے گا۔ آسمانوں کی سیر کر کے، ارے بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو معراج جو ہے وہ تو خواب میں گئے تھے نبی کریم، پھر منقصد والی بات آ گئی، بجائے منقبت کے منقصد۔ بھائی کمال یہ ہے، یہ بھی دعویٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور پھر نقائص بھی ڈھونڈتے ہیں۔ نقائص یہ کیسا؟ بھائی اگر آپ خواب میں ہوائی جہاز کا سفر کر لیں تو کیا آپ کا یہ کہا جائے گا آپ ہوائی جہاز میں گھوم کے آئے ہو؟ ایسا کہا جائے گا نہیں۔ خواب میں تو پتہ نہیں کیا دیکھتے ہیں آپ، کیا اسے کہا جاتا ہے کہ ہو گیا؟ لیکن پروردگار نے صراحتاً کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک و منزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی بلندیوں تک راتوں رات۔ اگر صرف مسئلہ نبی کا ہوتا تو ممکن تھا کوئی کہہ دیتا، لیکن نبی گئے نہیں ہیں، لے جائے گئے ہیں۔ نبی گئے نہیں ہیں، لے جائے گئے ہیں۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ جسمانی معراج نہیں تو اسے نبی کی طاقت پہ شک نہیں، اللہ کی قدرت پہ شک ہے، اللہ کی قدرت پہ شک ہے۔ نبی کریم ایک شخص آ گیا، امام علیہ السلام کا زمانہ ہے، کہ صاحب آپ کا عقیدہ یہ ہے اے مسلمانوں کہ آپ کے نبی معراج پہ گئے تھے؟ کہاں گئے تھے؟ کہا کہ یہ بتائیے چونکہ آسمان میں طبق ہیں تو آسمان اس وقت پھٹا کیسے اور جڑا کیسے؟ ساتوں آسمان، تمام آسمانوں کو سیر کیا آپ نے، سدرۃ المنتہا قاب قوسین و ادنیٰ تک پہنچ گئے، تو آخر یہ بتائیے، دربار سجا ہوا ہے حاکم وقت کا، صحیح توجہ سنیے گا، تو یہ بتائیے کہ کیسے گئے؟ علماء کو بلایا گیا، سوال رکھا گیا، تو اس دانشور نے کہا کہ بتائیے کیسے گئے، آسمان کیسے پھٹے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں، دیکھیے جب جواب نہیں بنتا نا تو پھر
کہا وہ تو خواب میں گئے تھے، وہ خواب میں گئے تھے. کہا نہیں، میرا دل مطمئن نہیں ہوا، جو دعوے ہیں آپ کے وہ اتنا چھوٹے جواب سے حل نہیں ہوں گے. پھر بادشاہ وقت نے، حاکم وقت نے کہا، وزیر کو کہا کہ بلاؤ کسی عالم کو جو جواب دے سکے تاکہ ہماری عزت باقی رہے. کہ نہیں، ابھی ایک فرزند رسول باقی ہے. محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرزند رسول باقی ہے. جو نبی معراج پہ گئے تھے ان کا بیٹا موجود ہے. کہ پھر دعوت دی جائے. امام صادق علیہ السلام کو دعوت دی گئی. آپ تشریف لائے. کہ جی کیا سوال ہے؟ کہ میرا سوال یہ ہے کہ نبی اعظم معراج پہ گئے آپ کے بقول؟ کہاں بالکل گئے. جب علم ہوتا ہے نا تو سینہ چوڑا رہتا ہے، اور جب جہل ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، دہشت ہوتی ہے، لٹھڑاہٹ ہوتی ہے، ہچکچاہٹ ہوتی ہے. لیکن جب علم ہوتا ہے تو منہ توڑ جواب ہوتا ہے. کہاں گئے؟ کہ یہ آسمان میں طبق ہیں، پردے. جب آپ کے نبی معراج پہ گئے تو پھٹے کیسے اور جڑے کیسے؟ کہ بہت اچھی بات کہہ رہے ہو، بہت اچھا. بتاؤں؟ کہاں؟ کہ پہلے تم بتاؤ. کہ پوچھئے کہ کبھی کشتی کا سفر کیا؟ تو آج تو لوگ کریں نہ کریں، اس زمانے میں تو بہت سفر ہوتے تھے کشتی کے. کہاں کیوں نہیں کیا؟ کہ کیا ہے. کہاں کیا ہے؟ کہ یہ بتاؤ جب کشتی چلتی ہے کسی کو بٹھا کر تو یہ بتاؤ وہ پانی کو کاٹتی یا نہیں کاٹتی؟ پانی کٹتا بھی ہے اور پیچھے سے جڑتا بھی ہے. امام نے کہا کہ تم نے کشتی کا سفر کیا ہے؟ کہاں کیا ہے؟ کہ سفر میں نہیں دیکھا جب کشتی پانی میں چلتی ہے تو پانی کو آگے سے کاٹتی ہے اور پیچھے جڑتا چلا جاتا ہے. اگر تیری کشتی پانی کاٹ کے جوڑ سکتی ہے تو کیا میرے نبی کی معراج آسمانوں کو جدا کر کے جوڑ نہیں سکتی؟ صلوات علی محمد و آل محمد. کیا کبھی تو نے گھوڑے پہ سوار ہوا ہے؟ کبھی گھوڑے کا سفر کیا ہے؟ چلایا ہے گھوڑا؟ کہاں کیوں نہیں. کہ جب گھوڑا دوڑتا ہے سواری کو لے کر اپنی، وہ ہوا کو جیسے کاٹتا ہے اور پیچھے ہوا جڑتی چلی جاتی ہے. تو اگر تیری سواری ہوا کو کاٹ سکتی ہے تو کیا اللہ کی بھیجی سواری آسمانوں کو نہیں کاٹ سکتی؟ سواری جا رہی ہے، نور کی سواری ہے. بس میں نے بات کو تمام کر دیا، وقت میرا تمام ہو چکا. سواری جا رہی ہے، نور کا ناقہ ہے، ناقہ نورانی ہے، نورانی ناقہ ہے. مہار جو تھامے ہوئے وہ بھی نورانی ہے. نور کا سفر، نور رہ گزر، نور روبرو، نور گفتگو. نور کا سفر، نور رہ گزر، نور روبرو، نور گفتگو. نور نور سے ہوا ہم کلام، ایسے نور پہ بھیجئے سلام. جی نورانی سفر ہے، ناقہ نورانی ہے، جو مہار تھامے ہوئے ہے وہ بھی نورانی ہے. جو سوار ہے وہ کیسے عام آدمی ہو سکتا ہے؟ توجہ دیجیے گا. جو سوار ہے ناقہ بھی نورانی، جو مہار تھامے ہوئے وہ بھی نورانی، سب ہم سے افضل ہیں. اور جو سوار ہے وہ ہم جیسا. کیسے سمجھ میں آتی ہے بات؟ جا رہے ہیں، سفر ہو رہا ہے، گزر رہے ہیں، طے ہو رہے ہیں راستے. ایک مقام آ گیا، جناب جبرائیل رک گئے سلام اللہ علیہ، رک گئے. کہا چلو کہ یا رسول اللہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا. توجہ دیجیے، بس توجہ. یا رسول اللہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا. کہا کیوں؟ کہنا مبتلا ہو جاؤں گا، جل جاؤں گا. نہیں پہنچ رہے. کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے.
ساتھ ہے، نبی کے ساتھ ہے. پھر سنیے، نبی کا صحابی ہے، اس وقت صحبت میں ہے نبی کی، کہ چلو، کہ نہیں میری حد تمام ہو گئی. معصوم فرشتہ ہے، اپنی حدود جانتا ہے. یا رسول اللہ آگے نہیں بڑھوں گا کیونکہ میری حد ختم ہو گئی، اگر آگے بڑھا تو جل جاؤں گا. اچھا کمال دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں کہتے نہیں چلو میں بچا لوں گا، نہیں کہتے، خاموش ہیں، رک گئے. یعنی جبرائیل اپنی منزل پہ رک کے بتاتے ہیں کہ چاہے حدود آسمان پہ بنے ہوئے ہوں یا زمین میں چادر تطہیر سے بنے ہوئے ہوں، اگر غیر دوسری کوشش کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا. اور اب ہلاک ایسا ہوگا کہ صحبت نبی بھی نہیں بچا سکتی. رک گئے، بس بات تمام کر رہا ہوں، رک گئے، آگے بڑھے، نور کے ناقے پہ سوار ہیں. تمام ہے بات، گھبرائیے نہیں، تمام ہو چکی، بس جاگ کے سن لیجئے. نور کے ناقے پہ سوار ہیں، نور نورانی مخلوق ہے جو مہار پکڑے ہوئے ہیں، بڑھ رہے ہیں. انبیاء علیہ السلام موجود ہیں. اللہ نے حکم دیا انبیاء و مرسلین کو، میرا حبیب آ رہا ہے، میرا عبد آ رہا ہے، سب مل کے سلام کرنا، مصافحہ کرنا. سب صفے لگائے کھڑے ہیں. عظیم شخصیت آ رہی ہے، بلند شخصیت آ رہی ہے، نبیوں کا سردار آ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ سے گزرتے گئے، سب سلام کرتے گئے. ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، میرے حبیب ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے، میرے حبیب پیچھے مڑیے اور مڑ کے دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے، پیچھے مڑ کے دیکھا، تمام انبیاء صفے لگائے کھڑے ہیں کہ میرے حبیب ان سے سوال کیجئے کہ تم سب کو نبوتیں کیسے ملی. آخری بات، آخری بات، تم سب کو نبوتیں کیسے ملی. نبی کریم نے سوال کیا، ایھا الانبیاء، اے مرسلین، یہ بتاؤ آپ کو نبوتیں کیسے ملی، آپ نبی کیسے ہوئے، رسول کیسے ہوئے. سب کے سب انبیاء نے، یعنی اس بات کو برادران کے مفسرین نے بھی لکھا کہ سب کے سب انبیاء نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، ہمیں نبوت ملی 3 شرطوں پر. جاگ کے سنیے، بات تمام ہو رہی ہے، توجہ سنیے. ہمیں نبوت ملی 3 شرطوں پر. پہلی شرط تھی اللہ کی توحید کا اقرار. پہلی شرط تھی اللہ کی توحید کا اقرار. دوسری شرط تھی آپ کی رسالت کا اقرار. تیسری شرط تھی آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار. تیسری شرط تھی آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار. تو اب انصاف سے بتاؤ، جب ان سے اقرار لیا ہوگا تو کیسے کہا ہوگا؟ یہی تو کہا ہوگا نبیوں نے، رسولوں نے، مرسلین نے، انبیاء نے. اللہ کی توحید کیسے قبول کریں کہ لا الہ، بولیے بھائی، لا الہ. اور جو ہمارے نبی کی رسالت کو قبول کیا ہوگا تو کیا کہا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. اور جب تیسرا مرحلہ آیا ہوگا ولایت علی کا تو کیا کہا ہوگا؟ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یعنی تینوں کلموں کا اقرار کیا تو انبیاء کو نبوتیں ملی، رسولوں کو رسالت ملی. جب بغیر ولایت علی کے رسولوں کو رسالت نہیں، نبیوں کو نبوت نہیں، تو انسان کو بغیر ولایت علی کے ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟
صلوات علی محمد و آل محمد. پروردگارا اس رات کے صدقے میں، اس رات کے واسطے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. پروردگارا جو ہم میں بیمار ہیں یا ہمارے اعز و اقربا بیمار ہیں یا جن لوگوں نے ہم سے کہا ہے یا جو بھی مومنہ بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ و شفاء عاجلہ عطا فرما. پروردگارا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. پروردگارا ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہمارے قوم کے بچوں کو تعلیم سے سرفراز فرما. پروردگارا پوری امت مسلمہ کو علم سے سرفراز فرما. پروردگارا ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. ہمارے مولا و آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو آپ علیہ السلام کے آوان میں شمار فرما. میں آخر میں پھر آپ سب کو اس پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.